رہتی تو وہ روزے رکھنا شروع کر دے، وہ روزے رکھنا شروع کر دے۔ اگر روزے رکھنے کے ساتھ بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اسے چاہیے وہ نکاح کر لے، اسے چاہیے وہ نکاح کر لے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک حلال طریقہ رکھا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کا، تاکہ اس کے مطابق وہ اپنی خواہش کو پورا کر سکے۔ اب نکاح کے کچھ قواعد ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، نکاح کرو تم اس عورت سے جو تمہیں بھا جائے، عورتوں میں سے جو تمہیں بھا جائے۔ 2 نکاح کرو، 3 کرو یا 4 کرو۔ لیکن آگے اللہ پاک نے ایک چیز کی وضاحت بھی فرما دی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ میں 2 شادیاں کر کے یا 3 کر کے یا 4 کر کے تو اپنی ازواج کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکوں گا، اس میں سارے معاملات آ جاتے ہیں، حقوق زوجین والے بھی، مالی بھی، دیگر جتنے گھر کے معاملات ہوتے ہیں میاں بیوی کے، ٹائم دینے کے لحاظ سے، اس کے ہاں ٹھہرنے کے لحاظ سے، اگر سارے معاملات کو بندہ مینج نہیں کر سکتا، اس کو خدشہ ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اس کو یہ خوف ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا، فَوَاحِدَةً، پھر ایک ہی کافی ہے، پھر ایک ہی کافی ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس چیز کی وضاحت فرما دی۔ اب یہ جو فرمایا گیا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح تم عورتوں میں سے اس عورت کے ساتھ کرو جو تمہیں بھا جائے۔ بھائے گی تو وہ جسے دیکھا جائے گا، دیکھنے کے بغیر تو کوئی چیز نہیں نہ پا سکتی، یعنی بندہ کسی چیز کی طرف مائل تب بھی ہوتا ہے جب اس کو دیکھ لیتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے میں اس چیز کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور ایک اور بیماری چل پڑی ہے، وہ کیا ہے کہ منگنی ہونے سے پہلے اگرچہ وہ لڑکا وہ لڑکی جن کی منگنی ہو گئی ہے وہ پہلے اکٹھے کھیلتے رہے ہیں، اکٹھے معاملات کرتے رہے ہیں، ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا اکٹھا رہا ہے، لیکن منگنی ہونے کے بعد کیا ہو جاتا ہے جی، اب تو جو لڑکا ہے نا یہ اس کی گلی سے بھی نہیں گزر سکتا۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ پھر جو لڑکی ہے وہ لڑکے کے گھر میں نہیں جا سکتی۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے۔ آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری منگنی ہو گئی ہے۔ میاں جس کے ساتھ تم شادی کر رہے ہو اس کو دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ حضور نہیں۔ چل دیکھ کے آ۔ کیا فرمایا؟ دیکھ کے آ۔ صحابی کہتے ہیں میں دوڑا گیا، دروازہ بند تھا، دروازے سے کچھ سوراخ تھے، تو میں نے اس طرح دیکھا کہ میں نے اس عورت کے محاسنوں کو دیکھ لیا، میں نے اس عورت کے محاسنوں کو دیکھ لیا۔ اگر یہ چیز اتنی معیوب ہوتی، اگر یہ چیز اتنی بری ہوتی تو حضور دیکھنے کی ترغیب کبھی نہ عطا فرماتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو کوئی آپ کا بیٹا آ کے کہہ دیتا ہے کہ فلاں لڑکی کے ساتھ میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، لڑکی بھی کہتی ہے کہ میں اسی لڑکے کے ساتھ اپنا جو بندھن ہے وہ باندھنا چاہتی ہوں، تو ہمیں ان کی رضامندی کے ساتھ اتفاق کر کے ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اگر ہم نہیں کریں گے ان کا نکاح
تو پھر ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا، پھر طرح طرح کے معاملات جنم لیتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھئی جب دیکھیں نا، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، نہ میں نے گزارنی ہے، نہ آپ نے گزارنی ہے۔ زندگی کا پہیہ ان دونوں نے چلانا ہے۔ جب وہ دونوں راضی ہوں، پنجابی کی مثال ہے نا، کڑی منڈا راضی تھے کی کرے گا قاضی۔ جب لڑکی اور لڑکا انہوں نے رضا اظہار کر دیا ہے تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان کی رضا کے ساتھ اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ ان کو قرآن نے اختیار دی ہے، ان کو حدیث نے اختیار دی ہے، لہذا ہمیں شریعت اسلامیہ کے مزاج کو سمجھنا ہوگا۔ شریعت اسلامیہ کے مزاج کو اگر ہم سمجھ کے اپنے معاملات کو مینیج کریں تو ہمیں کبھی بھی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہی اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ہم ان کی رضامندی کے ساتھ اتفاق کرتے نہیں، جیسے بھی ہوا تیسے بھی ہوا مجبوری کے ساتھ شادی دی کر، لڑکی کی کسی اور لڑکے کے ساتھ، لڑکے کی کسی اور لڑکی کے ساتھ، پھر وہ پوری عمر نچاکیاں نپٹانے میں ہم مصروف رہتے ہیں، پوری عمر ہم ان کی صلح کروانے میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں شریعت اسلامیہ کے مزاج کو سمجھنا ہوگا۔ اب اگلی بات ہے کہ نکاح مال کی بنیاد پہ، حسن کی بنیاد پہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جس عورت کے ساتھ یا جس لڑکے کے ساتھ ہم نکاح کر رہے ہیں، یہ نہ دیکھا جائے کہ اس لڑکے کے پاس مال کتنا ہے، یا لڑکے والے غریب ہے تو یہ نہ دیکھا جائے کہ اس لڑکی کے پاس مال کتنا ہے۔ نکاح حسن کی بنیاد پہ بھی نہ کیا جائے کہ یہ لڑکی خوبصورت ہے یا لڑکا خوبصورت ہے، سب کو میرے اللہ نے بنایا ہے۔ کبھی بھی مال اور حسن کی بنیاد پہ نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے لڑکی کوئی امیر ڈھونڈ لی کہ چلو ہمارا لڑکا غریب ہے تو اس لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتے ہیں، اس کا نقصان پتہ ہی کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے شوہر کو دباؤ میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور لڑکی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہتی تو کون سا مجھے کما کے دے رہا ہے، میں تو خود کفیل ہوں، میں تو خود جاب کرتی ہوں۔ اکثر و بیشتر طلاقیں اس بنیاد پہ ہوتی ہیں کہ لڑکی اچھی خاصی کمانے والی ہوتی ہے، اس کو شوہر کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر لڑکا زیادہ امیر ہے تو پھر وہ کوشش کرے گا کہ اپنی جو بیوی ہے اس کو دباؤ میں رکھے، اس کو یہی کہے گا کہ تیرے ماں باپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تیرے جو برات کی روٹی بھی میں نے دی، میں نے اتنا سونا بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا، وہ بھی دیا، پوری عمر باتیں سناتے پھرتے۔ تو نکاح پہلی بات ہے کرنے کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان دونوں کا ہم پلہ ہونا ضروری ہے، ان دونوں کا ہم پلہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی جیسی حیثیت لڑکے کی مالی ہے ویسی ہی لڑکی کی ہونی چاہیے۔ جتنا سا مال لڑکے کے پاس ہے اتنا ہی مال لڑکی کے پاس ہونا چاہیے، تو اس سے معاملات اچھے طریقے سے چل جاتے ہیں، کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اچھا حسن دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے سٹیٹس یا تمہارے قبیلے یا تمہاری برادریوں یا تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کی ستھرائی کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل کتنا ستھرا ہے۔ تو یار اس گورے کو کیا کرنا ہے کہ جو ظاہری طور پہ گورا ہو، جس کو دین کا کوئی پتہ نہ ہو، جس کو نماز پڑھنے کا پتہ نہ ہو، جس نے قرآن ہی نہ پڑھا ہو، جس کو حلال و حرام کا پتہ ہی نہ ہو، لیکن ایک رنگ کا کالا آ جائے تو دنیا اسے قیامت تک بلال حبشی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس لیے وہاں پہ گورے کالے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آج ہم نے لڑکی کیسی ہے، کتنی سی خوبصورت ہے،
فلاں فلاں فلاں. کبھی کسی نے پوچھا جی قرآن پڑھی ہوئی یا نہیں پڑھی ہوئی؟ کبھی کسی نے پوچھا یہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی؟ کبھی کسی نے پوچھا اس کا اخلاق کیسا ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا اس کا کردار کیسا ہے؟ کیا یہ اپنے شوہر کے بستر کی حفاظت کر سکے گی؟ کیا اس کے اندر شرم و حیا موجود ہے؟ ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ہماری توجہ چل پڑی ہے مال کی طرف، ہماری توجہ چل پڑی ہے سٹیٹس کی طرف. پھر نقصان یہی ہوتا ہے کہ 2-4 دن شادی کے اچھے گزرتے ہیں، اس کے بعد نچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے شریعت اسلامیہ کے مزاج کو سمجھیں. اللہ ہمیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.